یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا يجزى به. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. صدق اللہ العظیم. جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں یا تو وہ گناہ بنتے ہیں یا نیکی بنتے ہیں. اصول یہ ہے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرے تو یہ گناہ کہلاتا ہے، اور اگر وہ کام اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو وہ عمل نیکی کہلاتا ہے. گناہ کی اپنی تاثیر ہے، نیکی کی اپنی تاثیر ہے. گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتے ہیں. گناہ کرنے سے انسان پریشان ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان پر سکون ہوتا ہے. گناہ کرنے سے انسان کو ناکامیابی ملتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے. گناہ کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے، نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے. جس طرح درختوں کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، انسان کو بھی اپنے گناہ برے معلوم نہیں ہوتے. اتنی بات ہے کہ دوسرے بندے کے بارے میں دل میں شک آ جاوے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، جبکہ اپنے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں، پھر بھی انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے. گناہ کی مثال کینسر کے زخم کی مانند ہے. کسی کے جسم میں کینسر کا زخم ہو تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کا آپریشن کر دیا جائے اور اس کو جسم سے نکال دیا جائے. گناہ کا بھی ایک حل ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. اگر کینسر کے زخم کو رہنے دیا جائے گا تو وہ پھیلیں گا حتیٰ کہ انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا. اسی طرح گناہ اگر زندگی میں باقی رہیں گا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا. شروع میں گناہ کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جب عادت پختہ ہوتی ہے تو پھر گناہ کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ ابتدا میں گناہ کچے دھاگے کے مانند ہوتا ہے، یعنی آسانی سے اگر انسان چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اور جب انتہائی میں جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے پھر اس سے گناہ کا چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی جب ہم درخت سے توڑتے ہیں تو وہ گیلی ہوتی ہے تو اس کو موڑنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن وہی لکڑی، وہی درخت کی ٹہنی اگر سوکھ جائے پھر اس کو موڑنا آسان نہیں بلکہ وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہ موڑے نہیں جاتی ہیں. تو اسی طرح سے گناہ کی مثال ہے. اگر ہم جلدی سے جلدی گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو آسانی سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن جب اس میں پکے بن جائے، پھر جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہو جائے گناہ، تو پھر اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب دنیا میں دیکھیے مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے. برف ٹھنڈی ہوں گی، آگ گرم ہوں گی، پانی انسان کے جسموں کو گیلا کریں گا. اسی طرح گناہ کے اندر بھی ایک تاثیر ہے، وہ انسان کے دل کو پریشان کرتا ہے. کسی بندے کو گناہ کرنے کا موقع میسر ہو، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، سمجھانے والا بھی کوئی نہ ہو، اور پوری آزادی کے ساتھ اگر وہ گناہ کرے پھر بھی گناہ اس کے دل کو پریشان رکھیں گا. کتنی ہی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کیا جائے، گناہ انسان کے دل کو پریشان کر دیتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک کارخانے دار نے رات کو 3 بجے فون کیا، کہنے لگا حضرت جو چاہے میں کھانے پینے میں ہر چیز میرے پاس موجود ہے، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، مال کی کمی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دل پریشان رہتا ہے. تو اس عاجز نے جواب دیا، جس چیز سے سکون ملتا ہے، آپ کا خزانہ اس نعمت سے خالی ہے. دنیا کے مال پیسے سے سکون نہیں ملتا.
گھر میں گدی کے اوپر سونے سے، اے سی لگانے سے سکون نہیں ملتا۔ اگر مال و دولت سے سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے بڑا پرسکون شخص ہوتا۔ سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے، سکون ملتا ہے ذکر و تلاوت سے، سکون ملتا ہے اللہ کی عبادت سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جن لوگوں کو نیکی کی زندگی نصیب نہیں، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل میں لپیٹے پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود انہیں نیند نہیں آتی۔ اور جو نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ سوکھی روٹی کھاتے ہیں مگر پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کو مسجد کا کام کرنا تھا تو ہم نے مزدوروں کو بلائے، تو مزدور رات دن کام کرتے رہے، لیکن دوپہر کے وقت تو تھوڑی دیر چھٹی ہوئی تو سب آرام کرنے کے لیے لگے۔ تو ہم نے ایک مزدور کو دیکھا کہ کنکریے کے اوپر، ریت کے اوپر بغیر تکیے کے ویسے ہی دھوپ کے اندر پڑا ہوا مٹی میں سو رہا ہے، اور اس کو بہترین نیند آ گئی، کھراٹے لے رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں ان کے دل پر سکون ہوتا ہے، ان کو اطمینان اور چین ملتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس نیکی والی زندگی نہیں ہوتی، ظاہر میں کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، پریشان رہتے ہیں۔ آپ غور کریں، آج کی زندگی میں مادی سہولیات کی بے انتہا ہیں، کھانے میں اتنی قسمیں کہ گننی مشکل ہو جاتی ہے، پینے کے لیے ایسے جوس ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، مکانات دیکھے تو محل کے مانند، سواریاں دیکھے تو کاریں ہیں ایک سے ایک بڑھ کر، اور بجلی کی نعمت ہے، پنکھے کی نعمت ہے، فریج ہے، سفر کرنے کے لیے ریل گاڑی، جہاز کی سہولت ہے، تو کتنی سہولتوں کی زندگی آ گئی، مگر انسان کی زندگی میں سکون پیدا نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا، سکون اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔ جتنی مادی سہولتیں آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور جتنا انسان پریشان آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ پریشانی کس وجہ سے ہے۔ اس لیے دو لفظ بہت کثرت سے استعمال ہونے لگ گئے، ایک ہے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ، الجھن جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ٹینشن، فکر، پریشانی، سوچنا۔ یہ دونوں انگریزی کے لفظ ہیں، ہماری اردو زبان میں اس کا کوئی ہم معنی لفظ نہیں ملتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں یہ دو بیماریاں نہیں تھی، اگر ہوتی تو انہوں نے اس کے لیے کوئی نام تجویز کر دیا ہوتا۔ جب یہ انگریزی زبان سے الفاظ چلے تو ہمارے زبان میں اس طرح منتقل ہو گئے۔ تو ڈپریشن اور ٹینشن یہ خارجی چیزیں ہیں، باہر کی چیزیں ہیں، اور جو باہر سے آئی ہے، اور یہ ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت سے غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ ورنہ جس بندے کی نیکی والی زندگی ہو اس کو ڈپریشن اور ٹینشن سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں لنگوٹ باندھ کر میدان میں اتروں اور پریشانیوں کو ختم کر دوں، لیکن ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی کہ تیسری آتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو اور ایک کے بعد ایک دانہ نیچے گرتا چلا آ رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی پریشانی کہیں نہ کہیں انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتی، اس لیے کہ ہم نے غفلت والی زندگی گزاری۔ اگر نیکی کی زندگی گزارتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک خاتون ہمیں ملنے کے لیے آئی، پردے کے پیچھے اس کو بٹھا کے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ کہتی ہے کہ میرا خاوند بڑا بزنس مین ہے، اربوں پتی انسان ہے، وہ مجھے بہت پیار و محبت سے رکھتا ہے، محل نما گھر بھی ہے، زندگی کی ہر سہولت ہے، اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، گھر کا خرچہ بھی وہی اٹھاتا ہے، کچن خرچے، ڈرائیور کا، گاڑی کا، پیٹرول کا، ہر چیز کا وہ خرچہ اٹھاتا ہے۔ مجھے میرے جیب خرچے کے لیے ہر مہینہ 25,000 روپے دیتا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی
کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے، خاوند نے مجھے اتنے پیار سے رکھا ہوا ہے کہ ساتھ ہی خرچوں کے لیے 25,000 روپے ہر مہینہ دیتا، اس کے باوجود یہ کہتی ہے کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو میں نے اس کو یہ بات سمجھائی، تمہیں اگر 25 کی جگہ 50,000 بھی مل جائے تب بھی تمہاری پریشانی ختم نہیں ہوں گی۔ کہنے لگی حضرت کیوں؟ تو بتایا اس لیے کہ آپ کی زندگی میں نہ پردہ ہے نہ شریعت کا عمل ہے، آپ ایک عام رسمی زندگی گزار رہی ہے، تو ایسی زندگی سے تو انسان کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ اگر آپ سکون چاہتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ باپردہ زندگی گزارے، نیک و کارو والی زندگی گزارے، آپ کو سکون مل جائے گا۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی۔ پھر 2 مہینے کے بعد اس نے فون کیا اور کہنے لگی میں اس قدر پرسکون زندگی گزار رہی ہوں کہ میں آپ کو پورے الفاظ میں بھی بتا نہیں سکتی، اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو 25,000 مجھے ملا کرتے تھے، میرے خرچے تو ابھی 5-7 ہزار میں پورے ہو جاتے ہیں، اور بقیہ پیسہ میں غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں میں تقسیم کرتی ہوں۔ اب میں بہت پرسکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔ چنانچہ سکون ملتا ہے اللہ رب العزت کی یاد سے، سکون ملتا ہے نیک و کارو کرنے سے۔ اگر انسان گناہ کرے گا تو گناہ انسان کو کسی نہ کسی طرح پریشان رکھیں گا، چاہے اس کے پاس عہدہ ہو، کرسی ہو، مال ہو، دنیا کی شہرت ہو، مگر اس کا دل بے سکون ہوگا۔ دل کا سکون ملتا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اگر تم کو دل کا سکون چاہیے تو صرف وہ سکون تمہیں اللہ کی یاد میں ملے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، من مانی کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، وقت میں، صحت میں سے برکت نکال دیتے ہیں۔ صحت میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا رہتا ہے، کبھی خود بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی رہتا ہے۔ جب وقت میں سے برکت نکال دی جاتی ہے تو کام ہی کوئی نہیں سمیٹتا۔ انسان کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، لیکن سارے کام ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں، اور انسان کے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے۔ اور جب رزق میں سے برکت نکل جاتی ہیں تو گھر کے جتنے بندے ہوتے ہیں سارے نوکریاں کرتے ہیں، مگر خرچے پھر بھی نہیں ہو رہے۔ شوہر الگ نوکری کر رہا ہے، بیوی الگ نوکری کر رہے ہیں، بچے الگ نوکری کر رہے ہیں، کمانے والے سب ہیں، لیکن پھر بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے رزق میں سے برکت نکال دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، نیک کاروں کی زندگی گزارتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ میں اکثر دوستوں کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے کے گئے۔ جہاں وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے وہاں قریب میں زمین کے اندر ایک سوراخ تھا۔ چوہا جو ہوتا ہے ان کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کو بل کہتے ہیں، تو اس بل میں سے چوہا نکلا اور اس کے منہ میں دینار تھا۔ اس نے باہر رکھ دیا، پھر گیا، پھر دوسرا دینار دیا، پھر تیسری دفعہ نکلا تو تیسرا دینار نکال کے لایا۔ یہ صحابی اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو یہ حیران ہوئے کہ ان کے سامنے 3-4 دینار پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ ہر نئی پیش آنے والی بات کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ بتائیے میرے لیے ان پیسوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غیب سے رزق دینے کا بندوبست کیا ہے۔ جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں صحابہ کو اللہ رب العالمین نے بلوں سے رزق دیا کرتے تھے، اور آج ہمیں مہینے میں جو رزق ملتا ہے وہ سب بلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بجلی کا بل ہے، یہ گیس کا بل ہے، یہ ڈیزل کا بل ہے، یہ ڈاکٹر کا بل ہے، یعنی سب بلوں میں ہی سب کچھ پیسے دے بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ رزق کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے اس کو 54 دی
یہ لے جاؤ، ضرورت ہوگی تو خرچ کر لینا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ چونی لے کر چلا۔ جب گاؤں کے باہر نکلا تو ایک قافلے والے جا رہے تھے، سلام کیا، سلام دعا ہوئی۔ انہوں نے کہا تم کو اگر حج پر جانا ہے تو یہ اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، اس پر بیٹھ جاؤ۔ یہ اونٹ پر سوار ہو گئے۔ قافلے والے سارا راستہ ان کی مہمان نوازی بھی کرتے رہے اور انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے حج ادا کیا۔ واپس آنے کا وقت ہوا تو ایک اور قافلے والے نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب آئے تھے، وہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کا اونٹ خالی ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ جائیے۔ وہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ اب واپسی میں ان قافلے والوں نے ان کی خدمت کی اور مہمان نوازی کی، حتیٰ کہ ان کو لا کر انہوں نے گاؤں میں اتار دیا۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے۔ حضرت نے پوچھا سناؤ حاجی صاحب کیسے ہو، کیسا حج ہوا؟ وہ کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے کہ ہر سہولت بھی اللہ نے دی اور میرا خرچہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا پھر بھائی ہماری چونی واپس کرو۔ تو جن کے رزق میں برکتیں ہوتی ہے تو ان کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی۔ ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صحت دی کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں پڑتا۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک بوڑھے میاں ملے جن کی عمر 82 سال تھی۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی دوا کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی۔ سبحان اللہ، 82 سال کی عمر ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایسی صحت میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو ان برائی کی نحوست کی وجہ سے ان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، پھر انسان پریشان رہتا ہے۔ ایک پریشانی ختم ہوتی کہ دوسری شروع ہوتی، دوسری ختم نہیں ہوتی کہ تیسری شروع ہوتی، تیسری ختم نہیں ہوتی کہ چوتھی شروع ہوتی۔ کوئی نہ کوئی صورت پریشانی کی بنتی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ سے بچے۔ یہ سب گناہوں کی نوست ہے۔ ایک گناہ کی سزا تو یہ ہے کہ دنیا میں ملتی ہے، اور ایک گناہ کی سزا یہ ہے کہ جو آخرت میں ملتی۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو وہ گناہ کرنے والا بندہ زندگی کے اندر چین و سکون نہیں پاتا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ جیسے ایک تار جو ننگی ہوتی ہے، جب اس کو ہاتھ لگاتا ہے انسان تو اس کو ہاتھ پہ جھٹکا لگتا ہے، اسی طرح کسی گناہ کا بھی اثر ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے چین و سکون کو جھٹکا لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو چین اور اطمینان نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، کہ تم جو بھی کرتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو اس میں چین و سکون نصیب ہوگا، اور اگر برے اعمال کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو گناہ کریں گا اس کو اس کا بدل ضرور مل کر رہے گا۔ تو جیسا جو بجلی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو جھٹکا ضرور بیٹھے گا، تو اسی طرح سے جو گناہ کریں گا تو گناہ کا بھی جھٹکا یہ ہے کہ اس کو چین و سکون اللہ اس کو چھین لیتے ہیں، رزق میں سے برکت چھین لیتے ہیں، عمر میں سے برکت چھین لیتے ہیں۔ پھر ہم روتے پھرتے ہیں کہ ہمارے کو کس نے کچھ کرا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سب ہماری یہ بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہ کی طرف توجہ دینا ہے، اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے، گناہ سے بچنے کی سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ دیکھیے ہماری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی طرف بڑھنے کی اور گناہ سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہماری توبہ قبول ہو جائیں گی تو پھر ہمارا وہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب ختم ہو جائیں گا۔